السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جس موضوع پر وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر انٹرنیشنل گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا پاکستان کے ریلیونس میں دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے لوگ ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وائلیشن ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاں۔ حالانکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیومن رائٹس کا پہلا جو فاؤنڈر ہے اور اس کا کانسیپٹ دینے والی ہستی کون سی ہے اور وہ کون سا ریلیجن ہے، اور جو یورپ آج ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے وہاں پہ کیا سچویشن تھی ڈارک ایجز میں، میڈیول پیریڈ میں، ووٹ کا حق جو ہوتا تھا، اور اسی طرح فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن یہ 1000 سال کے بعد آیا ہے۔ جبکہ اسلام میں ہم بات کریں تو آج کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ سرمن۔ تو اگر اس کو کنٹمپرری ریلیونس میں دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گلوبل نبوی آرڈر ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں کسی قسم کا رسپیکٹ آف کلاس، لینگویج، ریس، کلچر، کوئی اس کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے، امتیازی سلوک، بلکہ ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ اور ورلڈ آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا ہیومینٹی کو، جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، جسٹس پر، ایکویلٹی پر، اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو خطبہ حجۃ الوداع انسانی تاریخ کا، ہیومن ہسٹری کا وہ مرحلہ ہے جس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نئے ایرا میں دنیا داخل ہوئی، اور انسانی شعور جو ہے، اس کی مینٹیلٹی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو ہر غلامی کی پابندی سے آزاد کیا گیا، فری کیا گیا، سلیوری ختم کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر عدل و انصاف اور امن و بقائے باہمی، اور یہ جو کہتے ہیں نا پیس اینڈ کو ایگزسٹنس، یہ اوریجنیٹ خطبہ حجۃ الوداع سے ہوتا ہے۔ یہ آج کی دنیا بے شک یہ ٹرم یوز کرتی ہے، لیکن اس کا تعارف اور اس کو انٹروڈیوس کروانا وہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا۔ پھر جدید دور میں مغرب ان تصورات کی علم برداری کا بلا شرکت غیر دعوے دار ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ مگر مغرب کا یہ دعویٰ بالکل خود ساختہ ہے، حقائق کے مبنی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ صدیوں تک مغرب ان تصورات سے بالکل نابلد، ناآشنا تھا اور ظلمت و جہالت کا شکار رہا۔ یورپ میں آپ دیکھیں تو ہسٹری میں 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ سے انسانی حقوق کی جد و جہد کا آغاز ہوا، 11ویں صدی میں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1000 سال بعد تقریباً یہ سلسلہ جو ہے مغرب میں شروع ہوا۔ تو اسلام اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ پہلے ان سے ہے، 1000 سال پہلے یہ چیزیں اس میں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر 1037 میں شاہ کارڈنیٹ دوم تھا، اور اس کے اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کے تعین میں جب آویزش شروع ہوئی تو یہ جدوجہد جاری رہی، اور 15 جون 1215 کو محضر کبیر، جسے میگنا کارٹا کہتے ہیں، اسے اختیار کیا گیا، جسے والیٹر نے مغرب کی آزادی کا منشور قرار دیا۔ تو ویسٹ کی آزادی کا مینیفیسٹو 1215 عیسوی میں جو ہے وہ اناؤنس ہوا، جبکہ انسانوں کی آزادی کا، مغرب کا نہیں، پہلے یہ بتا دوں، انسانوں کی آزادی کا منشور خطبہ حجۃ الوداع کا 1400 سال پہلے ہو چکا تھا۔ So there is a difference of 1000 years between the freedom of West and between the freedom of humanity۔ تو یہ مغرب کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی آزادی کی بات کی ہے، ہیومینٹی کی۔ اس سے سچا مذہب کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن تو آپ نے وہیں پہ ختم کر دی تھی۔ پھر میگنا کارٹا کے عمرا بیرنز جنہیں کہتے تھے اور بادشاہ کنگ جان کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ تھا، عمرا کے دباؤ پر بادشاہ نے اس پر دستخط کی۔ اس کے تحت عمرا کے مشورے کے بغیر بادشاہ کو اپنی من مانی کرنے کے اختیارات کم کر دیے گئے۔ تو یہ عوامی آزادیوں کا ایک تھا قانون۔ پھر اس کے بعد اس نفاذ کے لیے امریکی کانگریس نے 15 دسمبر 1791 کو 10 امینڈمنٹس کی، جو قانون حق، بل آف رائٹس کے نام سے منظور ہیں، ٹھیک ہے۔ فرانس کی اسمبلی نے بھی آئین کی منظوری دی اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا۔ پھر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی چارٹر، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سامنے آیا۔ یعنی یہ بہت بات کی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی طرف کہ وہ اصل میں تھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے ایک عالمگیر برادری کا تصور دیا، ایک گلوبل فریٹرنٹی کلب۔ فرمایا لوگوں میری بات سنو،
میں نے پیغام رسانی کا فرض ادا کیا، اسے سمجھوتا کہ تم جان لو اور مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کا پیغام دیا۔ کسی شخص کو اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے الا یہ کہ وہ خوش دلی سے اس کو کچھ دے دے، لہذا تم ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو۔ یہاں یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ آپ کا یہ خطاب بیک وقت اہل ایمان سے بھی تھا اور بنی نوع انسان سے بھی، بلیور سے بھی اور پوری ہیومینٹی سے بھی۔ اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت یعنی برادرہڈ کے رشتے میں پرو کر اس عالمگیر مسلم برادری کی بنیاد رکھی جو ہر طرح کی دنیاوی اور عرضی نسبتوں سے ماورا ہے۔ تو مسلمانوں کی نسبت جو ہے وہ اخوت ہے، برادرہڈ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تکمیل پاکستان کا ایجنڈا، آپ یہاں پہ اسلامی نفاذ خلافہ کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی، تو وہ کیا ہوگا، اس کی جہتیں کیا ہوگی؟ ہمارا ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے وہ گلوبل نبوی آرڈر ہے اور اس کے اندر جو ہے برادرہڈ کا ایک گلوبل کانسیپٹ ہے۔ پھر فرمایا تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ فلپ کے ہیٹی نے بھی تبصرہ کیا اور اس کو انڈوس کیا، ٹھیک ہے۔ مائیکل ہارٹ نے بھی اس کے اوپر کمنٹریز کی ہیں، اورینٹلسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلا گلوبل آرڈر تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجھ سے باز پرس ہوگی اور تم سے بھی، جو اس وقت موجود ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے وہ شخص جسے بات پہنچائی جائے وہ بات کو سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ یہ کمیونیکیشن کا ایک نیٹ ورک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کر دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو آرٹ آف کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن ہے اس کو ٹرانسفر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اسمعوا قولی تعیشوا، میری بات سنو تمہیں زندگی ملے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں زندگی کی بقا ہے۔ لائف کی پروڈکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں، یعنی احادیث کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا۔ تو آج زندگی سے جو برکتیں اٹھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ، اور سنتے ہیں تو اس کو سمجھ کے عمل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا الاہل بلغت اللہم فاشہد، آگاہ رہو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کچھ چیزیں ہیں۔ حج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام کیا، اونٹنی جو آپ کی قصوہ تھی تیار کر کے حاضر کی گئی، تو وادی بطن وادی میں تشریف فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ شاید یہ میرا آخری حج ہو۔ پھر جو ایکویلٹی آف ہیومینٹی کی بات کی کہ تم ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیے گئے ہو، ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی۔ پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی کہ تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قبائلیں، گروہ، جماعتیں یہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، یہ کسی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس جماعت سے ہے، اس گروہ سے ہے، اس قبیلے سے ہے تو وہ اپر ہینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے جو خدا کے نزدیک عزت و محترم والا وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے، متقی۔ تو تقوی کرائیٹیریا ہے، چاہے وہ خلیفہ کے لیے ہو، عام آدمی کے لیے ہو، سب کے لیے ہو۔ پھر عربی کو اجمی پر، عربی کو اجمی کر، کالے گورے کو، سب چیزیں ختم کر دیں ڈسکریمنیشن کی۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہیں فلاں کے اتنے پلاٹ سے اتنی گاڑیاں ہیں، اسٹیٹس کو کا یہ جو کانسیپٹ ہمارے ملک میں ہے اس کی نفی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں۔ یاد رکھیں دیر از نو کانسیپٹ آف اسٹیٹس کو، جو ہماری اس جمہوریت جبر اور مجبوریت کے اندر ہے، ہم خود وائلیٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ جب آپ نے اکراس دا بورڈ ختم کر دیا، قرآن نے کہہ دیا الا بالتقوی، اپر ہینڈ تقوی کی بنیاد پہ، اہل علم، ویژنری ہوں، متقی ہوں، ٹھیک ہے، ان کو قرآن فہمی ہو۔ پھر فرمایا سارے آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنائے گئے، ایکویلٹی، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا کانسیپٹ۔ اب فضیلت و عظمت کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجی کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی۔ یعنی انتقام بھی ختم ہو گیا۔ عرب میں ایام عرب کہتے تھے ایک بات پہ ایک قبیلے کا بندہ مارا گیا وہ پھر انتقام کا سوچتے، جیسے آج پاکستانی سوسائٹی میں ریونج، دیر از نو کانسیپٹ آف ریونج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ختم کر دیا، ہمارے ہاں پھر بھی معاشرے میں ریونج کا کلچر ہے۔ تو ہم تو اپوزٹ جا رہے ہیں، اسی لیے تکمیل پاکستان چاہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی اساس کی طرف لوٹائیں، وہ علمی سرمایہ، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ خطبہ حجت الوداع، اس کے ساتھ ٹچ ہوں، پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اگینسٹ جا رہے ہیں، اسی لیے مار پڑ رہی ہے۔ پھر حقوق کی ادائیگی، آبزرونس آف رائٹس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی،
قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یعنی والآخرۃ خیر و ابقیٰ جو قرآن نے کہا، اچھے اعمال، ڈیڈز، گڈ پریکٹسز لے کے جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سنگت میں ایک اچھے ریسپشن کے ساتھ انٹر ہوں گے۔ پھر ایریڈیکیشن آف ایتھنیسزم، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر دیا، باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و محبات میں کوئی گنجائش، آ جائے جی میرے باپ دادا اتنے فن خان یہ تھے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی۔ رائٹ آف لائف، ٹھیک ہے، رائٹ آف پراپرٹی، امانت رکھوائی جائے، اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت کا، یعنی وہ چیزیں جو آج مغرب اڈاپٹ کر رہا ہے وہ ساری خطبہ حجۃ الوداع میں ہیں اور وہ کاپی پیسٹ ہے، لیکن مسلمان اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ پھر رائٹ آف سوسائٹی ممبرز، پھر رائٹس آف ورکرز اینڈ سرونٹ، خادموں کا حق، نو ٹو لا لیسنس، قانون اس میں لا قانونیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اکانومک رائٹس، رائٹ آف انہیریٹنس، اس کا وراثت کا حق، پھر نیو بورن رائٹ آف اسینٹرل سینٹٹی، الولد للفراش وللعائر الحجر وحسابهم علی اللہ، بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے فورنیکیشن کی، اور ان کا حساب کتاب خدا کے ہیں۔ رائٹ آف سوشل آئیڈینٹی، معاشرتی شناخت، رائٹ ٹو ریسیو دا ڈیپٹ، قرض وصول کرنا، رائٹ آف آنرشپ، ملکیت، پھر ہسبینڈ وائف کے رائٹس، خواتین کے، اوبیڈینس آف لا، پھر رائٹس آف لا آبزرونس، ڈیوائن رائٹس، رائٹس آف جسٹس، رائٹس آف اویئرنیس فیوچر جنریشن، یہ پورا ایک گلوبل آرڈر ہے۔ کہنے کا مقصد میرا بیان کرنے کا، خطبہ حجۃ الوداع کو سمرائز کرنے کا یہ تھا کہ آج ہم معاشرے میں اگر رول آف لا، ایکویلٹی، جسٹس چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سرمن پہ عمل کرنا ہوگا جو گلوبل آرڈر ہے۔ آج ویسٹ کی مثالیں دینے کی بجائے آپ کے پاس پورا چارٹر ہے جو انفرادی سے لے کے اجتماعی زندگی تک ساری مسائل کا حل دیتا ہے، تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا قرآن و سنت کی طرف، اپنے اسلامک ہیریٹیج، کلچر، لٹریچر کی طرف، اور یوتھ کو کہوں گا خدا را ذرا ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب سے فرصت ملے تو کتاب سے بھی تھوڑا تعلق قائم کریں، اپنے پاسٹ سے جو گلوریس پاسٹ ہے، گولڈن پیریڈ ہے آپ کا سارا پریزرو ہے لٹریچر کتابوں کے اندر، اس کو پڑھیں، پریکٹس کریں، عمل کریں اور دنیا کے لیے رول ماڈل بنیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔